یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت سمجھایا اپنی قوم کو، لیکن وہ نہ مانی۔ تو ایک دن حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر وہاں سے جانے لگے اور جاتے جاتے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر 3 دن میں عذاب نازل کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ جب وہاں سے نکلے تو ادھر کیا ہوا کہ آپ کی قوم جو تھی انہوں نے تحقیق کی، تو انہوں نے سوچا اور لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کا سچا نبی ہے، اب عذاب ہم پر آئے ہی آئے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب حضرت یونس علیہ السلام بھی وہاں سے نکل چکے ہیں، وہ بھی ان میں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گھروں سے اپنے آپ کو نکالا، ساری قوم کو نکالا اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ ساری قوم وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا، سمندر کا سفر کیا۔ وہاں سمندر میں کشتی پر بیٹھے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تو کیا ہوا کہ راستے میں سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی جو تھی ایک بڑے سخت طوفان میں پھنس گئی۔ اب جو کشتی پر سوار تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں ایک بندہ اتارنا پڑے گا ورنہ ہماری جو کشتی ہے وہ ڈوب جائے گی۔ تو اب کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ کوڑا ڈالا جائے، جس کا نام نکلے اس کو دھکا دے دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوڑا ڈالا اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب ظاہر ہے انہوں نے دھکا دینا تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے دھکا دے دیا اور آپ سمندر میں گر گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرا بندہ یونس آ رہا ہے، اس کو نگل لے، اور ہاں اس کو اپنی غذا نہیں بنانا۔ حالانکہ مچھلی کا کام ہوتا ہے کہ غذا بنانا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے نا۔ تو مچھلی نے کیا کیا، حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور اپنے پیٹ میں سلامت زندہ رکھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور کہنے لگے کہ میں تو مچھلی کے پیٹ میں آ گیا۔ تو اسی وقت کیا کیا، اللہ کے حضرت سجدہ کیا۔ دیکھو کہ اللہ کو پھر بھی نہیں بھولے۔ تو مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے کیا سنا، باقی مچھلیوں کی تسبیح سنی، جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی۔ وہ کیا تسبیح تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو فرشتوں کو سنائی دیا، تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ یہ آواز سنائی لگتی، کیا یہ تیرے بندے یونس کی آواز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں یہ میرا بندہ یونس ہے جس کی آواز ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی مولا کیا تم اسے رہائی دے دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں اسے رہائی دے دوں گا۔ تو کیا ہوا، ایک دن حضرت یونس علیہ السلام تسبیح پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو، آپ کی معافی کو قبول کیا، اور مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر کے کنارے پہ نکال دو اسے۔ اب مچھلی سمندر کے کنارے پہ حضرت یونس علیہ السلام کو نکال کر نیچے پانی میں چلی گئی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو رہائی ملی۔ اب یہاں کچھ سبق ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے
کہ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے. جتنے بھی مشکل آ جائے، حالات جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے خالصتاً. اور حضرت یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار کا جواب بھی دیا، آپ کی دعا کو قبول بھی کیا. 3 اندھیرے کون سے؟ ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. جو اللہ تعالیٰ 3 اندھیروں سے نکال سکتا ہے، کیا وہ آپ کو، مجھ کو نہیں مصیبت سے نکال سکتا؟ اور اس دعا کی اتنی اہمیت کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے، اور اتنی اہمیت کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رہائی عطا فرمائی اور مچھلی کے پیٹ سے نکالا. تو ہر مشکل وقت میں اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے اور اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، ہماری دعا کو سنیں گے.